ارے یاد کرو اس وقت کو جب تم انگریز کی چوٹیاں صاف کر رہے تھے اور غلامی کا توق تمہاری گردن میں پڑا ہوا تھا۔ یہ ملک ہندوستان آزادی کے لیے ترس رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کی گود میں پرورش پانے والا کوئی مائی قرار اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریزی حکومت کو للکار سکے، جو دنیا کی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ دیکھو ہماری بے باکی کو سب سے پہلے جس نے آواز اٹھائی تھی وہ شیر دل انسان، انسانیت کا مسیحا، شاہ ولی اللہ کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ شاہ عبدالعزیز کی آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، انگریز سے اس ملک کو آزاد کرایا جائے۔ شاہ عبدالعزیز کا یہ فتویٰ انگریز کے لیے ایک خطرناک پیغام تھا، گویا ایک برق بے عمہ تھا۔ اسی فتوے نے انگریزوں کو بے چین کر دیا تھا، اسی فتوے نے انگریزوں کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ اسی آواز کے سہارے علماء ہند، خاص طور سے علماء دیوبند، سر پر کفن باندھ کر میدان میں نکل پڑے۔ پھر تاریخ نے دیکھا کہ علماء کرام کو توپوں کے منہ سے باندھ کر گولا داغ دیا گیا۔ رب کعبہ کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوتھڑے اڑ گئے، فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی۔ یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کے جسموں کو تانوں سے داغ دیا گیا، علماء کرام کو جلتے ہوئے تندوروں میں جھونک دیا گیا، علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے، سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ تاریخ شہادت دیتی ہے کہ علماء کرام کے خون سے دریا کا پانی سرخ ہو چکا تھا، فضائے آسمانی خون سے رنگین ہو گئی تھی، مگر کسی عالم نے نہ تو کسی انگریز سے سمجھوتا کیا اور نہ ہی انگریز کے سامنے اپنی گردن جھکائی۔ مگر افسوس آج ہماری تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگ آزادی سے ہماری تاریخ میں ہمارا نام، مسلمانوں کا نام نکالا جا رہا ہے، اور ستم والا ستم یہ ہے کہ ہم سے یہ سوال کیا جا رہا ہے